نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب زدنا علما اللهم ارزقني التفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني ونظر في عجائبه وعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے آج ہم لوگ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 سے 123 پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اور مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن اور سنت کا صحیح علم نصیب فرما، اور اسے سمجھ کر عمل کرنے والا اور دوسروں تک صحیح صحیح پہنچانے والا بنا. ہم لوگوں کی اس کام میں مدد فرمائے روح قدوس کے ذریعے. چلے تلاوت شروع کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک والسلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آیت نمبر 115 سے جو ہے نا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا پھر سے ذکر شروع ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے کہاں سنے تھے، کسی کو یاد ہے؟ سورہ البقرہ، سورہ بقرہ میں، سورہ الاعراف میں، اور سورہ ہود میں بھی نا میم، سورہ الاسراء اور سورہ الحجر اور سورہ کہف میں. اور ابھی یہاں پڑھ رہے تو یہ کتنی بار ہوا؟ 1 2 3 4 5 چھٹی بار یہاں ذکر چل رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر آگے بھی ایک بار اور آئے گا، سورہ سعد میں آئے گا انشاءاللہ. تو وہاں بھی مگر دیکھیں جب بھی ہم لوگ پڑھتے نہیں ایک الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پیش کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو ڈفرینٹ طریقے سے نا صرفنا
کل ہم لوگوں نے پڑھے تھے نا، اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کر لاتے آیات، تو اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسان شیطانوں کے شر سے، جنات شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، شیطان مردود کے وسوسے سے محفوظ رکھے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس کے وسوسوں سے اور اکساہٹوں سے اور پھوک پھوک سے. تو چلے ہم لوگ آج ابھی دیکھتے ہیں آیت نمبر 115. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا، اور البتہ تحقیق، عہدنا عہد لیا ہم نے، اِلیٰ طرف آدم علیہ السلام کے، من قبل اس سے پہلے، فنسیا تو وہ بھول گیا، ولم نجد اور نہیں پایا ہم نے، لہو اس کے لیے، عزما یعنی کہ عزم پختگی. تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کس بات کا عہد لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کیا کس سے منع فرمایا تھا؟ بتائیں گا کوئی؟ درخت کے پاس جانے سے، درخت پھل سے کھانے سے، منع فرمایا. ایک قریب بھی نہ درخت جانا، کا، جی قریب ایک بھی نہ جانا. جو درخت ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا اور اس کے پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، ورنہ کیا تھا کہ تم ظالموں میں ہو جاؤں گے. اور اس کا ذکر ہم لوگ سورہ البقرہ میں پڑھ چکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ با فراغت جنت میں رہو اور جو چاہے وہ اس میں سے جتنا چاہو جو چاہو وہ کھاؤ جنت کے پھلوں میں سے، لیکن ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن یہ جو ایک مخصوص جو درخت ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، فتکون من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو خاص یعنی حکم دیا تھا. آگے یہ بھی تھا کہ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے منع بھی کیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو وہ تمہیں بہکا نہ دے، اور وہ یعنی وہ تم سے اس کے معاملے میں بہکا نہ دے اور اس درخت کے جو ہے وہ قریب بھی نہ جانا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا یعنی من قبل، یعنی اس سے پہلے، یعنی یہ جو کیا، یہ جو انسیڈنس ہوا نا، یہ پھل کھائے، اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. فنسیا، پھر جو ہے وہ فنسیا ولم نجد لہو عزما، یعنی پھر فنسیا یعنی آدم علیہ السلام جو ہے وہ بھول گئے، اور ہم نے آدم علیہ السلام کے پاس آگے آیا ولم نجد لہو عزما، یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کے پاس عزم کو نہیں پایا. یعنی آدم علیہ السلام نے، اس کا کیا معنی ہے کہ ولم نجد لہو عزما، یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کے پاس عزم کو نہیں پایا، یعنی آدم علیہ السلام نے پختہ طور پر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ سے نافرمانی نہیں کی، کہ اللہ تعالیٰ یعنی انہوں نے عزم کیے تھے کہ میں ضرور کھا کے رہوں گا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا نا، تو انہوں نے پختہ ارادہ نہیں کیے تھے کہ نہیں میں تو یہ کھا کے ہی رہوں گا، نہیں، یعنی ان سے نافرمانی ہو گئی، بھول ہو گئی، لیکن اس کا عزم نہیں کیے تھے کہ میں یہ کر کے ہی رہوں گا. تو یہاں یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ لہو عزما، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ بھول چوک ہو گئی، یعنی بھول سے ہو گئے، وہ بھول گئے. جب وہ درخت آیا، آگے اس کا ذکر آئے گا کہ کس طرح سے بھول گئے اور کیا ہوا، اور جبکہ ان کا پکا ارادہ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ان سے نافرمانی جو ہے وہ ہو گئی. اور یہاں نسی کی جو بات آئی نا، تو نسی کا کیا معنی ہے؟ تو نسی یعنی کہ نسیان، یعنی کہ اس چیز کو یاد نہ رکھنا جس کو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا تھا. ابھی دیکھیں نسی یہاں ہے نا، فنسیا تو وہ بھول گئے. کون بھول گئے؟ آدم علیہ السلام. یعنی جس بات کو یاد رکھنے کا تھا، اللہ تعالیٰ نے جس بات کو کہا تھا کہ نہیں یہ یاد رکھو کہ یہ درخت کے پاس مت جاؤ، تو وہ بھول گئے. تو یہ کیا تھا؟ نسیان تھا. تو اسی طرح اگر ہم سے بھی کسی سے بھی کوئی گناہ ہوتا ہے، یعنی یہ بھول کر ہوتا ہے، تو جیسے ہم لوگ بھول جائیں گے، یعنی باتوں باتوں میں ہم لوگ بات کر رہے اور سڈنلی کچھ ایسی بات ہو گئی کہ جس میں وہ یعنی جان بوجھ کر ارادہ نہیں تھا، مگر باتوں میں لوگوں سے بات کرتے کرتے کچھ زبان سے ایسی بات نکل گئی، تو وہ ارادتاً نہیں، پکا ارادہ نہیں کیے تھے کہ ہاں ہم یہ بات کر کے رہیں گے، اس کے بارے میں بول کے رہیں گے، یا جھوٹ ہو یا غیبت ہو یا کوئی بھی بات ہو، ارادہ پکا ارادہ سے نہیں، مگر جب بات ہوئی تو پھر منہ سے نکل گیا، تو وہ بھول کی وجہ سے ہوتا ہے نا.
تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ یعنی نسی یعنی کیا ہے کہ جس بات کو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا تھا مگر پھر وہ بھول جاتے، تو وہ کیا ہے نسیان ہے، یعنی بھول جانا ہے۔ تو اور یہ نسیان کی جو وجہ ہے، سبب جو ہے، تو وہ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے، جیسے جسمانی یا ذہنی کمزوری ہے نا، کبھی جسم بھی کمزور ہو جاتے ہیں تو جسمانی اور ذہنی کمزوری آتی ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ انسان سے بھول ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، یا پرواہی نہیں کرتا، یا یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ انسان بھول جاتا ہے۔ یا بعض اوقات جو ہے وہ انسان گناہوں کی وجہ سے بھی، انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ علم، کیونکہ یہ جو خاص کر کے قرآن کا علم، دین کا علم، سنت کا علم، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی روشنی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ جو نور ہے، سبحان اللہ، تو جب انسان بعض اوقات گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ جو نور ہے نا تو وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یعنی ہم لوگ کو گناہوں سے بھی بچنا چاہیے اور غفلت میں بھی نہیں رہنا چاہیے، کہ یاد رکھنا چاہیے کہ کیا یعنی کوشش کر کے یعنی یاد رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کسی بھی طرح سے ہم لوگوں سے بھول نہ ہو۔ لیکن اگر بغیر ارادہ سے اگر کسی سے بھول ہو جائے تو پھر اس میں یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمائے۔ آگے اس کے بارے میں اور ڈیٹیل آئیں گا انشاءاللہ، تو وہاں بھی ہم لوگ دیکھیں گے۔ ہاں، اور یہاں جو بات آئی نا فنسیہ ولم نجد لہو عزما، تو اس کا یہ بھی معنی ہے کہ ہم نے اس میں عزم نہیں پایا، یعنی اس کا مطلب مفسرین جو ہے وہ دو طرح سے کرتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھانے کے سلسلے میں جو آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی تو اس میں کوئی ان کا عزم دخل نہیں تھا، یعنی انہوں نے پکا ارادہ کیا تھا کہ میں یہ کر کے ہی رہوں گی، یہ کر کے ہی رہوں گا، تو ایسا کوئی عزم نہیں تھا، یعنی انہوں نے نافرمانی کے ارادے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ان سے بھول ہو گئی، یعنی جب شیطان نے ان کو بہکایا تو وہ بھول گئے، ارے یہ تو وہی درخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، تو وہ بھول گئے تھے، یعنی جان بوجھ کر انہوں نے نافرمانی نہیں کی۔ اور اس میں بعض مفسرین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ ان میں ایسا پختہ عزم نہیں تھا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، فرمایا تھا کہ دیکھو شیطان سے بچ کر رہنا، تو اس وقت جو ہے ان کا پختہ عزم نہیں تھا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے کہ اللہ مجھے شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھے۔ تو یہ بعض مفسرین کا جو ہے کہنا وہ یہ ہے کہ ان کا پختہ عزم نہیں تھا کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، اور عدم نے عہد یاد رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو مگر زیادہ صحیح رائے جو ہے وہ پہلے والی ہے کہ انہوں نے یعنی آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی نا تو وہ بلا ارادہ یعنی عزم سے نہیں کی تھی، جان بوجھ کر نہیں کی تھی۔ اس کا کوئی ایگزامپل دے سکتا ہے؟ دیکھیں جیسے کہ اچھا کوئی کہہ رہا ہے تو پہلے بتائیے۔ کوئی جان بوجھ کر یعنی یہ پکا ارادہ کرے، ہاں میں تو یہ یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آتا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے پھر وہ حجاب کے بارے میں ہو یا کوئی بھی حکم ہو، اور کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو یہ کروں گی ہی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ ایسا کرنا حرام ہے یا غلط ہے یا ممنوع ہے، یہ اس طرح سے کوئی بھی بات کر کے یعنی پکا ارادہ کر کے کہ نہیں بھائی اس میں کیا غلط ہے، کہ لوگوں کے تو آنکھوں پر یہ ہونا چاہیے، میرا تو دل صاف ہے، میں تو اپنی یعنی میں تو ایسا کر کے رہوں گی، یعنی کوئی بھی گناہ حجاب کا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ یعنی وہ اصرار کر کے اگر وہ ایسا کرتی ہے تو یہ کیا ہوا کہ پختہ عزم اس نے کی کہ نہیں، یعنی اس کو وہ گناہ مانتی ہی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو وہ مانتی ہی نہیں ہے، اور پھر وہ کرتی ہے نا، تو یہ کیسا کہ عزم کر کے۔ اور بعض دفعہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ انجانے میں ہو جاتا ہے، جیسے یعنی کسی کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ اس کی نماز قضا ہو جائے، مگر صبح میں فجر کی جو ہے وہ الارم اس نے لگائی بھی تھی مگر وہ الارم بجا ہی نہیں، تو اور اس کی نماز جو ہے وہ یعنی قضا ہو گئی، تو یہ جان بوجھ کر نہیں تھا نا، ارادہ کر کے نہیں تھا نا، تو اس پر پکڑ نہیں، یعنی بھول گئے، وہ الارم لگانے کے لیے بھول گئے یا جو بھی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر گناہ کرنا کہ پکے عزم سے کہ نہیں میں تو یہ کر کے رہوں گی، اس میں کیا برائی ہے، ایک اس طرح سے یعنی بات اللہ تعالیٰ کی ماننا ہی نہیں،
اور پھر اپنے آپ کو یہ سمجھنا جسٹیفائی کرنا کہ نہیں یہ تو بالکل صحیح ہے. ایک یہ ہے اور ایک یہ کہ بھولے سے ہونا. تو کسی اور کو کچھ ایگزامپل یاد آ رہا ہے اس کا تو بتا سکتے ہیں. میم ابھی ریسنٹلی ہمارے گاؤں پہ عرس چلا تھا میم بڑی درگاہ کا. تو اچھا وہاں پہ ہم لوگوں نے بتایا تھے کہ ایسا مزارن کے پاس جا کے اپنا سر جھکانا وغیرہ سب کچھ شرک میں، اور شرک اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بس گھر کے ڈیکوریٹڈ پیسز لینے کے لیے جا رہے ہیں اور بچوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہے ہیں. ہم لوگ سجدہ نہیں کریں گے اور چکر بھی نہیں لگائیں گے. بس ہم لوگ دور سے ہی جا کر وہاں پر سلام بھیج کر آ جائیں گے کر کے بول کے پھر سے گئے میم وہ درگاہ پارٹی کر کے. اچھا دیکھیں تو دیکھیں کس طرح سے شیطان گمراہ کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نہیں سب کو. کہ پھر بھی یعنی بتانے کے باوجود بھی جو ہے وہ نہیں رکے ہیں نا. تو کیونکہ اور دل کی زیادہ چاہت. سے زیادہ فلم ایکٹرس آ رہے تھے میم وہاں، اور اس پہ اے آر رحمان بھی آیا تھا. تو کافی دور دور اچھا سے بھی بہت سے لوگ پبلک ٹوٹ پڑی تھی میم اس بار. اچھا دیکھیں معاف کرے ان کو. ایک طرح کی ہیلا بازی ہو گئی نا. جی ایک طرح کی ہیلا بازی ہو گئی، ہم تو ایسے کرنے والے ایسے نہیں وغیرہ. ہاں ہاں بالکل. ہاں ہیلا نہیں، یہ تو صاف یعنی ہاں یہ والا جو ہے وہ ہیلا. مگر جو ایسا بولتا ہے نا کہ نہیں اس میں کیا خرابی ہے، لوگوں کے آنکھوں پہ نظروں پہ ہاں دیکھنے والے کی نظر میں پردہ ہونا چاہیے، یعنی خود بے پردگی کرے اور پھر یہ کہ نہیں لوگوں کی نظروں میں پردہ ہونا چاہیے. تو یہ غلط بات ہے نا. ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہیں جائیں، اس لیے وہ ایون میم مطلب وہ قصدن ہی گئے نا، مطلب وہ اس کو غلط نہیں مانتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اس سے دور رہو. تو وہاں شرک ہو رہا ہے تو وہاں کیوں بالکل جانا نا؟ پاس ہی. ہاں بالکل ان کا دل تھا جانے کا، اس لیے وہ یہ بہانہ بنا کے چلے گئے. جو کرنے والا رہتا ہے کسی حال میں بھی کر جاتا ہے. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ ہی بس محفوظ رکھے نا سب کو. شیطان کس طرح سے جو ہے وہ، اور اسی طرح سے بہانہ بنا کے آئیں گے نا. آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ہم لوگ. حج کے سوال کے جاتے ہیں میم، وہ بھی معمول سے بھی ہاں جاتے ہیں. حج کا ثواب. ہاں جی جی ہاں دل میں یہ آئے گا کہ اگر ہم ارادہ کریں کہ مطلب کسی کی غیبت یا نہیں کریں گے، لیکن جب کسی سے نارملی بات کرتے ہیں تو باتوں باتوں میں مطلب ہاں جی بالکل. ہاں تو باتوں میں نکل گئی، حالانکہ ہم لوگوں نے پکا ارادہ کیا کہ نہیں بھائی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اتنی اس سے نیکیاں ضائع ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے اور سب نیکیاں دوسروں کو چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے رکھے. اور ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں، مگر کئی بات کر رہے تھے، کسی سے بات ہو رہی تھی اور باتوں میں نکل گئے تو یہ عزم نہیں تھا نا کرنے کا. تو یہ نسی یعنی بھول کر ہو گیا. تو یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. یعنی ایک عزم کر کے گناہ کرنا کہ نہیں میں تو یہ کروں گی، یہ تو غلط نہیں ہے، ایسا چل سکتا ہے، یہ کر کے پھر کرنا. اور پھر کہ ایک بھول سے ہو جانا. تو یہ عزم سے کرنے میں اور بھولنے میں جو ہے وہ دونوں میں فرق ہے. اور پھر دونوں کے بارے میں اور آگے ڈیٹیل بھی آئیں گے انشاءاللہ. ہاں چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْنَا جی کچھ کہنا تھا؟ میم یہ کنڈے کی نیاز کا بھی پہلے ہم لوگ ایسے ہی کرتے تھے، مطلب ہم ایسا سوچتے تھے کہ نہیں ہم لوگ کچھ اس کو صحیح نہیں مانتے، لیکن کھانے میں کیا پرابلم ہے ایسا، پھر کھانے ہاں چلے جاتے تھے. بالکل جی جی. وہ ٹیسٹ وہ ہاں کہ وہ اچھی لگتی تھی کھیر اور وہ پوری نا، تو کھانے چلے جاتے تھے. جی جی. تو بس ہاں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نا سب کو. اور پھر بعد میں معافی مانگیں گے بولتے ہیں میم. ہاں اور پھر بعد میں معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، یعنی جا کے پہلے کریں گے پھر. یعنی کہ یہ سوچ کر گناہ کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ محفوظ رکھے. یہ سوچ کر گناہ کرنا کہ ہم لوگ بعد میں توبہ کر لیں گے. تو وہ یاد کیجئے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کہ کس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ بعد میں ہم لوگ صالحین میں ہو جائیں گے، بعد میں توبہ کریں گے. یعنی پہلے جو کرنا ہے وہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے اور ایسی یعنی تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں سے محفوظ رکھے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے ابا انکار کیا. تو سبحان اللہ اس کے بارے میں پہلے بھی ہم لوگ ساری جو آیت ہے وہ پڑھ چکے ہیں نا.
کہ کیا بات آ رہی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی اور فضیلت عطا فرمائی کس کے سامنے، یعنی فرشتوں اور فرشتوں کے اور ابلیس کے بھی، یعنی جنوں اور اس پر فرشتوں پر جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور فرشتوں کو جو ہے وہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب سجدے میں گر گئے. اور ہم لوگ یہ سب جانتے، پیچھے بہت بار ہوا، اس کے لیے اب ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ وہ ابلیس کہاں سے آیا اوپر، حالانکہ وہ تو زمین پہ رہتے تھے تو کیسے، وہ سب معلوم ہے آپ لوگوں کو الحمدللہ. ہاں تو فرشتوں اور تو ابلیس یعنی فرشتوں نے تو سب سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کو حسد ہوا اور ابا، یعنی وہ جو اس نے انکار کیا نا، یعنی کیوں انکار کیا، تو سب سے پہلے تو اس کے دل میں حسد ہوا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضیلت دی جو میں آگ سے بنایا ہوا، یعنی حسد کیا اور تکبر کیا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ کمتر سمجھا. تو ایک تو پہلے حسد کیا اور تکبر کیا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. یہ ہم لوگ پڑھ چکے پہلے بھی. تو اس طرح سے جو ہے اس نے حسد کیا اور تکبر کیا اور سجدے سے انکار کیا. تو دیکھیں اس میں حسد کی وجہ سے جو ہے وہ پھر جنت سے نکلوا دیا گیا، ایک حسد کی وجہ سے ہے نا، حسد اور تکبر. تو یہ دونوں بھی جو رویے ہے وہ شیطانی رویے ہے، ابلیسی رویے ہے. اور یہ یعنی ہم لوگ کس طرح سے پہچانے کہ ہمارے دل میں حسد ہے، کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی بس یہ رہتی ہے، مگر اس کے گناہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. چیز تو بہت چھوٹی سی ہے، حقیر سی ہے، کسی کی نعمت کو کل ذی نعمت مفقود، حدیث میں آتا ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جائے گا. تو ہر جس کے پاس بھی جو کچھ بھی ہے، کوئی بھی چیز ہو، ابھی چھوٹی سی بھی کوئی چیز دوسروں کے پاس ہے اور اپنے پاس نہیں ہے تو اس سے بھی حسد آ سکتا ہے. تو یہ کس طرح سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد ہے یا نہیں ہے؟ تو جب سامنے والے کو کوئی نعمت ملی، آپ کے پاس بہت کچھ ہے الحمدللہ، لیکن وہ نعمت جو آپ کے پاس نہیں ہے یا بعض دفعہ کم ہے یا جو بھی ہے، تو سامنے والے کو کوئی نعمت ملی، کوئی چیز ملی، کوئی کامیابی ملی، کوئی پوزیشن ملا، کچھ بھی ہو، کچھ بھی خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر چیز کی تقسیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو کوئی بھی چیز ملی تو دل میں جو ہے ایک یہ ہونا، خلش ہونا کہ اسے کیوں ملے، مجھے کیوں نہیں ملی. تو یہ جو کیا ہے حسد ہے. یعنی جس کسی کے بھی دل میں ہوگا نا کہ ہاں وہی کیوں یہ پوزیشن پر ہے، وہی کیوں، اس کو ہی کیوں یہ چیز ملی، تو یہ کیا ہے کہ یعنی دل میں ابھی بھی حسد ہے. دل میں ہوتا ہے نا یہ، تو حسد تو دل میں ہے، اور یہ کوئی سامنے والا نہیں بتا سکتا ہے کہ ہاں اس کے دل میں اس کے لیے حسد ہے، اور نہ ہم لوگ پہچان سکتے کہ دوسروں کے دل میں اپنے لیے حسد ہے. مگر انسان بلیل انسان علی نفسی بصیرہ، انسان جو اپنے نفس کو خود ہی بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ ہمارے دل میں حسد ہے یا نہیں ہے. تو اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں جو حسد کے نقصان ہے. یاد ہے کسی کو کیا ہے نقصان؟ بتائیے چلے، حسد کا کیا نقصان ہے؟ ایک کر کے بتائیے، سب ساتھ میں مت شروع کیجیے اور جلدی جلدی بتائیے. چلے سب کو یاد ہے؟ حسد سے آگ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے. جی، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے. پھر وہ حدیث یاد کیجیے یا اس طرح حسد کیا کو اس طرح حسد جلاتی سے جیسے آگ آگ میں نیکی، لکڑیاں میں عصمت، ہاں عصمت بتائیے. نیکیاں، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. جی دیکھیں حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو. تو جب لکڑی جب ہم لوگ جلاتے تو کتنی دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے کہ کتنی فاسٹ وہ جل جاتی ہے اور پوری کوئلہ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح نیکیاں پوری جل کے خاک، اتنی محنت سے جو بھی نیکی کرتے نا، چاہے وہ نمازیں پڑھ رہے ہو، چاہے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے روزے رکھ رہے ہو، چاہے اپنے نفس کو مار مار کے پیسے جمع کر کے صدقہ نکال رہے ہو، یا جو بھی، یا تعلیم حاصل کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے نا. اور یہ شیطان، دیکھیں شیطان کے دل میں آیا نا سب سے پہلے ابلیس کے، تو یہ جس کے دل میں آئے گا تو وہ کس کے تھرو؟ یہ ابلیس کے ذریعے. اور وہی تو چاہتا ہے نا کہ خود جس طرح سے جہنم جنت سے نکلوا دیا گیا، تو وہی چاہتا ہے کہ آدم کی تمام اولاد جو ہے وہ بھی نکل جائے. تو وہی یہ فیلنگ ڈالتا ہے اپنے دلوں میں
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے، ابلیس کے شر سے محفوظ رکھے، اور اس کے تمام رویے سے نا کہ تکبر اور یہ حسد، شکایتی رویہ، اللہ تعالیٰ ان تمام رویے سے اور تمام گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ چلے اور کیا نقصان ہے جلدی بتائیے، کوئی اور بتائیں گا؟ جس طرح آگ لکڑی کو چاٹ جاتی ہے اسی طرح حسد بھی نیکیوں کو چاٹ جاتی ہے نا دوسری وہی حدیث تو ابھی بتائی نا، میم منافقت کی نشانی ہے۔ میم ایمان کمزور رہتا ہے، جس کے اندر حسد ہوتا ہے نا اس کا ایمان کمزور رہتا ہے، انسان کے اندر اور نا اس کی وجہ سے انسان کے اندر نا غیبت چگلی بھی کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ حسد پالتا ہے نا دل میں، تو اس کے بارے میں برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے انسان۔ جی دیکھیں، جب دل میں رہتا ہے تو بات تو زبان پر آئیں گی نا۔ اگر کسی انسان کے دل میں حسد ہے کسی کے لیے تو وہ تو زبان پر نکلیں گی کہیں نہ کہیں، تو پہلے تو اپنے دل کی صفائی کی ضرورت ہے نا۔ تو صحیح بات ہے، جزاک اللہ خیر شہناز، کہ جب دل میں حسد آتا ہے تو پھر وہ زبان پر بھی نکلتا ہے، پھر وہ غیبت ہو، عیب لگانا ہو، برائی کرنا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے جی۔ اور نیکیاں، اور پھر ایمان بھی اور اسی وجہ سے جہاں گناہ کرتا ہے انسان تو اسے ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جہاں ایمان کمزور ہوا، جسم بھی کمزور ہوتا ہے، نیکیوں کی بھی ہمت نہیں رہتی ہے، آگے نہیں بڑھتا انسان جی۔ اور کوئی؟ اللہ کی ناشکری پیدا ہوتی ہے دل میں میم، اور مطمئن نہیں ہوتا کسی بھی چیز سے وہ جی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیسے ہوتی ہے؟ مطلب دیکھیے نعمت تو اس کے پاس بھی ہے، لیکن وہ سامنے والے کا دیکھ کے افسوس کرنے لگتا ہے نا کہ میرے پاس کیوں نہیں، ہمیشہ مایوسی کا چہرہ لے کے رہتا ہے، پھر اس کی شکر گزاری نہیں کرتا وہ اللہ کی۔ میم اللہ کی تقسیم پہ یہ شک کرتا ہے، مطمئن اللہ نہیں کی رہتا وہ۔ تقسیم پر، ہاں۔ اور دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جب بھی ہم لوگ سوچیں گے نا، غور و فکر کریں گے اس میں بھی کہ اس کے پاس جو ہے اور اپنے پاس جو ہے، جب بھی اس میں تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ میں آتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اس کو ہم لوگوں کو، اور جس کو یہ سمجھ آ گئی نا تو سبحان اللہ، پھر وہ اس کے دل میں یہ سب نہیں ہو سکتا کہ ہاں یعنی اچھا، یعنی پھر وہ ایسا لگتا ہے کہ اچھا ہو پھر وہ نعمت اپنے پاس نہیں ہے، کیونکہ جس کو ملتی ہے وہ نعمت، اور پھر جو ان کا حال ہوتا ہے اور جس کے پاس نہیں ہوتی ہے، پھر جو یعنی دل میں ایک رہتا ہے کہ ہاں دیکھیں اگر وہ نعمت، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ نعمت اگر کسی اس کے پاس مل جائے جس کے پاس نہیں ہے تو پھر جیسے اس کا میم جو وہ حال قارون کا خزانہ دیکھ کر لوگ طلب کرتے تھے نا ہمارے جی پاس جی میں، اور جب ان کو ڈوبتے ہوئے دیکھا اسی میں تو کہنے لگے اچھا ہوا جو ہمیں یہ اچھا نعمت ہوا نہیں نہیں، ملی۔ ہاں بالکل اس بالکل طرح اور ہوتا بھی ہے۔ ہے نا میم، یوسف علیہ السلام کے قصے میں تو پورا حسد پر ہی ڈپینڈ ہے نا وہ سب کچھ۔ بالکل بالکل، اور کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بلندی اور یہ دیا نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اچھا، اور ایک آپ لوگ بھول گئے ہیں، ابھی تک تو نہیں بتایا، چلے جلدی سے لاسٹ بتائیے، حسد کا نقصان۔ میم اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی نا حسد کرنے والے کی، نیکیاں ضائع ہوتی ہے، حسد کرنے والے کی دعاؤں کے بارے میں تو ہم کو کوئی اور حدیث نہیں ہے۔ انسان جو جس سے وہ حسد کرتا ہے نا میم، تو وہ جب غائب میں ہوتا ہے یعنی کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی چگلی بھی کرتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے اور غیبت بھی کرتا ہے نا میم، جی حسد جی میں، جی بالکل تو اس بالکل طریقے سے پکڑ بھی ہوتی ہے قیامت کے دن۔ بالکل بالکل۔ اور حسد آخرت میں بھی مغفرت اس کے کا دروازے نقصان ہے نا سے میڈم، رکاوٹ ہے۔ آخرت میں بھی اس کا بالکل بہت صحیح، نقصان ہے۔ جی جی بالکل صحیح، حسد جو ہے وہ مغفرت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو وہ والی پھر حدیث یاد کیجئے کہ ہر پیر اور جمعرات کو جو ہے وہ تمام لوگوں کے جو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بخش دیتے ہیں سوائے ان کے جو شرک کرتے ہیں، اور سوائے ان کے کہ جو دو لوگ جو آپس میں جو دل میں ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے تو ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں روزہ بھی رکھ رہے پھر بھی یعنی فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر دل میں حسد ہوگا، کینہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، تو یہ مغفرت کے راستے میں بھی رکاوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے ایک دوسرے سے حسد کرنے سے، ہے نا۔ اور حسد دیکھیے زیادہ دور دور جانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی دور کے لوگ کو دیکھ کر حسد ہوں گی، حسد تو قریبی لوگوں کی جن کے ساتھ ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ساتھ میں رہتے، بھائیوں کو بھائیوں سے ہو سکتی ہے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم لوگوں نے دیکھے نا، تو اپنوں سے ہوتی ہے نا، یہ نہیں کہ بہت دور کوئی رہے گا تو اس کو دیکھ کے ہم لوگ حسد کریں گے، ہاں وہ وہاں امریکہ میں وہاں بیٹھی ہے اور اس کے پاس یہ نہیں، جو اپنے سامنے ملنے جلنے والے تو ان کا دیکھ کر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے، اور یہ جو ہے وہ شیطان ڈالتے رہتا ہے جب تک کہ وہ انسان اس میں ملوث نہیں ہو جائے۔ آگے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ بھی بات، اللہ مبارک لنا فی اوقاتنا۔ چلے آیت نمبر 117۔
फकुलना या आदमू, तो कहा हमने आय आदम इन हाजा बेशक ये अदुउल लक दुश्मन है तेरे लिए, वलिज़ौजिका और तेरी बीवी के लिए, फला तुखरिजन्नकुमा तो न बस हरगिज ना निकलवाए तुम दोनों को मिनल जन्नती जन्नत से, फतश का वरना तुम मुसीबत में पड़ोगे। आगे की भी आयत पढ़ते ये साथ में ही उसकी तफसीर है सारी। इन्ना लका बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह तजुआ के ना तुम भूखे होंगे, फीहा इसमें, वला तोआरा और ना नंगे होंगे यानी उरिया होंगे। व इन्नका कहाँ की बात हो रही है? जन्नत की। इन्ना लका यानी हम बताते हैं अभी। व इन्नका व अन्नका व अन्नका और बेशक तुम ला तज़माऊ और ना प्यासे होंगे, फीहा इसमें, वला तदहा और ना धूप लगेंगे। सुभान अल्लाह। तो देखिए क्या क्या यहाँ कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हवा अलैहिस्सलाम को जो है वो दोनों से फरमाया कि शैतान जो है वो तुम दोनों का दुश्मन है, यानी इब्लीस जो है वो तुम दोनों का दुश्मन है। अब दोनों भी और वो क्या चाहता है कि जन्नत से तुम दोनों को निकाल दे, निकालने में यानी कामयाब ना हो जाए। और अगर जन्नत से निकालने में वो कामयाब हो गए तो फतश का, तो अगर वो कामयाब हो गए तो तुम मुसीबत में पड़ोगे। तो ये मुसीबत कौन सी थी जिसकी यहाँ बात हो रही है? फतश का। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? फतश का, तो तुम दोनों नहीं आया। देखिए पहले आया वलिज़ौजिका कुलना या आदमू, यानी आदम अलैहिस्सलाम से कहा और कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारी बीवी का भी दुश्मन है। और यहाँ भी जो लफ्ज है ना फला युखरिजन्नकुमा, हरगिज ना निकलवाए तुम दोनों को। तो यहाँ पूरी टाइम जो है वो दोनों की बात हो रही है, आदम अलैहिस्सलाम की भी और हवा अलैहिस्सलाम की भी। मगर जब यहाँ आया ना मिनल जन्नती फतश का, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, तो यहाँ किससे खिताब है? यहाँ आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला खिताब है, सिर्फ अकेले उनसे, कि फिर तुम मुश्किल में पड़ोगे। तो ये बात क्यों आई है कि तुम मुश्किल में, सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम क्यों मुश्किल में पड़ेंगे? क्योंकि यहाँ जो तशका से मुराद है ना कि मेहनत व मुशक्कत के है, यानी जन्नत में खाने पीने। देखिए जन्नत में यहाँ आया ना कि जन्नत में जाओगे तो ना तुम भूखे होंगे और ना नंगे होंगे और ना तुमको प्यास लगेंगी और ना धूप लगेंगी, यानी जन्नत में जो है वो तुम्हारे लिए तमाम सहूलियत है, खाने पीना और महलात और हर चीज है। तो जन्नत में तो तुम्हें खाने पीने, लिबास, कपड़े और यानी मकान, ये सब की सहूलतें बगैर मेहनत के हासिल है। मगर जन्नत से निकल जाने की सूरत में क्या होगा कि इन चारों के लिए मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ेगी। और यहाँ जो आया ना कि सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम से को क्यों कहा गया कि मुशक्कत में पड़ोगे? क्योंकि अपनी यानी कोई भी जो घर का सरबराह होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अहल अयाल, अपने बीवी और बच्चों या अपने घर में जो भी है वालिदैन और भाई बहनों, तो उनके खाने पीने का, लिबास और मकाम जो है वो फराहम करने की ये जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? एक मर्द की है। यानी अल्लाह ताला ने जो है वो औरत पर ये जिम्मेदारी नहीं डाली है। इसके लिए यहाँ कहा वरना तुम मुसीबत में पड़ोगे। और कौन सी मुसीबत और मेहनत और मुशक्कत? यानी यही कमाने की मुशक्कत, खिलाने के लिए कमाना है, घर वालों को खिलाने के लिए तुम्हें मुशक्कत करना पड़ेगा, पिलाने के लिए, घर बनाने के लिए मुशक्कत है, उनके कपड़ों के लिए। तो मगर जो जन्नत में रहेगा तो उसके लिए तो अल्लाह ताला ही सब मुहैया करेंगे, खाना पीना रहना, जो महलात वो सारी कुछ। देखें जन्नत में हर इंसान के लिए खाना पीना, लिबास, आराम के महलात, पानी, दूध, शहद की नहरें, सारी कुछ। और सूरह फातिर में भी इसी तरह आता है ना कि यानी जन्नतियों के बारे में ला यमस्सुना फीहा नस्बुन वला यमस्सुना फीहा लगूब, यानी कि जन्नत में ना किसी को तकलीफ होंगी और ना कोई थकावट होंगी। यानी जन्नत के बारे में तो हम लोग कितनी आयतें पढ़ते हैं ना कि जहाँ हर चीज जो है वो आराम से, यानी इंसान बस इरादा करेगा कुछ चीज खाने की और वो जो है वो जैसी वो यानी चाहेगा वैसी सामने वो चीज आ जाएंगी। तो मगर दुनिया में आने के बाद यानी जन्नत से निकल जाने के बाद अगर शैतान ने तुम्हें गुमराह कर लिया तो अल्लाह ताला फरमा रहे आदम अलैहिस्सलाम से कि फिर तुम मुशक्कत में पड़ोगे, यानी फिर तुम्हारी जिंदगी किसके गिर्द घूमेंगी?
یہی سب چیزوں کے لیے کہ کھانے پینے کے لیے، اور یہ جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے نا، کھانا پینا، روٹی کپڑا اور مکان، یعنی کہ کھانا پینا، گھر اور لباس، یہ ساری چیزیں تو اسی کے پیچھے تمہاری جو ہے وہ محنت مشقت. اور آج ہم لوگ دیکھتے ہیں دنیا میں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام یعنی والدین کو، والد کو، اور پھر اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹوں کو، اور یعنی تمام مردوں کو جو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے کہ جن کی پوری زندگی کس کے گرد گزرتی ہے کہ انہی سب کے اس میں نا کہ وہ جو ہے وہ کمائے اور مشقت کرے، محنت کرے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالے. تو سبحان اللہ، یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ اس میں عورتوں کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک علماء سے یہ بات تفسیر میں آتی ہے کہ عورتوں کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گھر کی ملکہ بنایا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے ذمہ داری، اپنے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کی ذمہ داری ہے، اور باقی کمانے کی فکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس پر ڈال دی ہے؟ کھلانے کی، پلانے کی، گھر کی ہر چیز کی جو ذمہ داری ہے جو گھر کے قوام ہوتے ہیں مرد، ان پر ڈال دی ہے. لیکن اگر کوئی عورت کو اگر کرنا پڑتا ہے تو پھر دیکھیں، ہم سب دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے ان کو باہر بھی سنبھالنا ہوتا ہے اور پھر گھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ پھر گھر میں جو ہے وہ ہسبینڈ، ان کے بعض لوگ کرتے ہیں کہ ہسبینڈ بھی ہیلپ کرتے ہیں، ورنہ گھر میں بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور باہر بھی کام کرنا ہوتا ہے، پھر دوسرے جو کام رہتے کھانا پکانا یہ وہ، تو وہ خود ہی مشقت میں پڑتے ہیں نا. تو اس کے لیے جو ہے وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کی ذمہ داری ہے یہ کہ پکانا، یعنی یہ کھلانا پلانا، کپڑے اور گھر وغیرہ کا جو ہے وہ سارا جو ہے وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قوام جو ہے ہوتے گھر کے، یعنی کہ جو مرد ہوتے ہیں ان لوگوں پر ڈالی ہے. تو یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی. اور یعنی جنت میں جو ہے وہ ساری چیز تو آدم علیہ السلام سے یہی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، تم جو ہے وہ مشقت میں پڑو گے. پھر آگے کیا ہوا، فوسوسا، آیت نمبر 20 دیکھیے، فوسوسا، پس وسوسہ ڈالا، الہی اس کی طرف، الشیطان، شیطان نے، قال یا آدم، کہا اے آدم، حل ادلک، کیا میں بتاؤں تجھ کو، علی شجرتی، درخت کے بارے میں، خلد، ہمیشگی کے، وملک لا یبلا، اور بادشاہت کے نہ پرانی ہوں گی. تو دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ بہکایا کہ وسوسہ، یعنی جس بات کا اللہ تعالیٰ نے بتایا تھے، جس بات کے بارے میں کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں بہکانا لے اور تمہیں جنت سے نکالنا لے، تو وہی ہوا کہ وسوسہ ڈالا. فوسوس الیہ، پھر شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، الیہ یعنی آدم علیہ السلام کے دل میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نے سب سے پہلے، یعنی یہ جو خاص کر کے یہ جو اسرائیلی روایت میں یہ آتا ہے کہ حوا علیہ السلام، یعنی جو شیطان جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ اس نے حوا علیہ السلام کو قابو میں کیا، پھر حوا علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو قابو میں کیا. تو یعنی پہلے جو ہے وہ حوا علیہ السلام جو بہک گئی اور بعد میں گئے. تو یہاں کیا آتا ہے، مگر قرآن میں ہم لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے، فوسوس الیہ، یعنی کس کو شیطان نے وسوسہ ڈالا، آدم علیہ السلام کو. قال یا آدم، دیکھیے پھر آگے آتا ہے کہ اور کہاں اے آدم، ہے نا، یعنی آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا. تو وہ اسرائیلی جو لوگ جو کہتے ہیں کہ اہل کتاب کے عورت جو ہے وہ اس کا سبب بنی، کس کا، کہ وہ جنت سے نکلوانے کا. تو یہ سب غلط بات ہے، اس کی کوئی دلیل جو ہے وہ قرآن سے نہیں ملتی ہے، بلکہ کیونکہ یہ غلط بات ہے. اور یہاں جو ہے نا الہی، یعنی آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا شیطان نے، اور آدم علیہ السلام سے شیطان نے کہا کہ میں آپ کو اس درخت کے بارے میں نہ بتلاؤ کہ اس کے درخت سے آپ کیا اگر آپ اس درخت کو کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہوں گے، اور ایسی بادشاہت آپ کو دی جائیں گی کہ پھر جو پرانی نہیں ہوں گی. اور یہ شیطان کا وار تھا، اور شیطان نے لالچ دلایا اور قسمیں کھا کر بات کی اور کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اور آدم جو ہے، آدم علیہ السلام بھول گئے، اور وہی درخت تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. تو یہاں سے ہم لوگوں کو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ یعنی کوئی بھی، یعنی کوئی جب بھی یعنی
یعنی اگر ہمیں بھی کوئی اس طرح سے اگر بات کرے کہ دیکھو یہ جو چیز ہے نا تو یہ اگر تم کھاؤ گے تو کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے یا تم کو کبھی یہ نقصان نہیں ہوگا، تو ہم لوگ بھی اگر یہ فائدہ سنیں گے، چاہے پھر وہ کوئی بھی کہہ رہا ہو، شیطان کے وسوسے نہیں، کوئی اگر ہم لوگوں سے کہہ بھی رہا تو ہم لوگ کتنے جلدی وہ کام کرنے کے لیے ایک دم ایکسائٹ ہوتے نا کہ ہاں جلدی سے وہ کھائے یا جلدی سے وہ کرے تاکہ ہم کو اس کا وہ فائدہ ملے. تو اسی طرح یعنی جب یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی بھی یعنی جب کسی چیز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں یا ایکسائٹ ہوتے ہیں یا دل میں کوئی ہرس رہتی ہے کہ ہاں وہ مجھے ملنا چاہیے اور پھر وہ سامنے چیز آتی ہے تو جلدی سے لپک لیتے ہیں. یعنی جلد بازی میں جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے وہ جلد بازی میں ایسی جو نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہو جاتی ہے کیونکہ دل میں ایک ہرس رہتی ہے نا تو اس سے ہوتی ہے. تو اسی طرح آدم علیہ السلام کے دل میں تھا کہ ہاں کتنا اچھا ہوگا کہ ہم لوگ اس کے بارے میں پورا سورہ بقرہ میں بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے کہ دل میں ایسے خیال آئے کہ ہاں یہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ سدا ہمیشہ ایسی رہیں گی. تو ویسے ہی یعنی اس کو جب محسوس ہوا کہ آدم علیہ السلام ابلیس کو تو اس نے اسی ذریعے سے ان کو بہکایا. تو اس کا مطلب کہ پہلے دل میں خیال آتا ہے انسان کے کہ وہ کچھ ایسی کوئی بھی کام کرنے یا یعنی جو تو دل میں خیال آتا پھر یہ وسوسہ ڈالتا ہے اسی بات کو. یعنی انسان یعنی جو شیطان جو ہے نا وہ پہلے اپنے ویک پوائنٹ دیکھتا ہے کہ اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے اور پھر وہ حملہ ڈالتا ہے. ابھی دیکھیے نا کوئی اور بھی چیز سے وہ وسوسہ ڈال سکتا تھا نا مگر اسے پتا چلا یعنی اس نے جو وسوسہ ڈالا نا کہ وہ اٹریکٹ کیا کہ ہاں یہیں رہنا ہوگا کبھی یعنی ہمیشہ کی جنت رہیں گی کبھی نہیں مروں گے. تو اس سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہو گئے جلدی سے اور پھر جو ہے وہ اور وسوسہ کسے کہتے تو یہ بھی ہم لوگ یعنی جانتے ہیں اچھی طرح سے. یہ بھی یعنی کیا ہوا وسوسے کا جو میننگ ہے تو وہ ہے کہ ہوا کے جھونکے سے درخت میں ہلکی سی سرسراہٹ ہونا یعنی دھیمی آواز سے نہیں جو ایک دم سلو آواز یعنی شیطان کا غیر محسوس طریقے سے دل میں غلط بات ڈالنے کو وسوسہ کہتا ہے. ابھی شیطان تو کان میں سامنے آ کے تو نہیں بولیں گا نا. آدم علیہ السلام کو بھی جو بہکایا وہ سامنے آ کر نے وسوسہ ڈالا نا دل میں. تو یعنی وسوسہ کیا ہے کہ شیطان غیر محسوس طریقے سے دل میں غلط بات ڈالتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں. اور بعض دفعہ جو ہے نا یہ وسوسہ جو ہے وہ انسانوں کے ذریعے بھی وہ ڈالتا ہے. یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جو انسان کا سہارا لے کر یعنی وہ اپنی تک وہ بات پہنچاتا ہے. کبھی تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے اور کبھی انسانوں کے ذریعے بھی وہ ہم کو بہکاتا ہے. کوئی بھی انسان کے ذریعے کیا وہ غلط بات ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کرو تو اس طرح سے بھی. اور جو ہے وہ یعنی کس طرح سے یہ جو ہے وہ بہکاتا ہے شیطان کس طرح سے کہ جیسے بار بار دل میں برا خیال ڈالتا رہتا ہے. کب تک وہ ڈالتا ہے برا خیال کہ انسان جب تک وہ کام کر نہ لے جو برا خیال وہ ڈال رہا ہے نا جب تک اس میں پڑ نہیں جائے وہ ڈالتے رہتا ہے. ایسے نہیں کہ ایک ہی بار وسوسہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. ایک ہی بار آتا ہے کوئی وسوسہ بتائیے. نہیں میم نہیں بار بار جی ہم اچھی لوگ نیکیوں کے حکم نیکی کا ارادہ صرف ایک ہی بار آتا ہے ایک ہی بار اور سے جاتا ہے فوراً انسان اس وقت کر بار لیے بار تو آتا کر ہے وہ لیے. شیطانی ہوتا ہے. اور شیطانی خیال جو ہے وہ بار بار جب تک انسان وہ کر نہیں لیتے نا تو بار بار تو ایسے وسوسہ ہے تو جلدی سے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے نا اور اس کو جلدی سے اپنے سے دور اور اللہ کا ذکر شروع کرنا چاہیے. کوئی بھی نیکی کا کام کرنا چاہیے تاکہ وہ شیطان جو ہے اپنے سے بھاگ جائے نا دور. کیونکہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل رہیں گے تب بھی وہ آئیں گا نا وسوسہ ڈالنے کے لیے. اگر ہم لوگ ذکر کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کو دل ہی دل میں بھی ضرور نہیں کہ زبان سے ہی تسبیح کر دل میں ہی یاد کر اللہ تعالیٰ تو شیطانی وسوسے سے بچے رہیں گے. اور پھر اسی طرح انسان کو اپنی خیر خواہی کا یقین دلاتا ہے جس طرح سے ابھی شیطان نے دلایا خیر خواہی کا یقین ہے نا اور پھر کہ میں تمہارا بہت خیر کا ہوں. اور آہستہ آہستہ دھوکے سے انسان کو غلط کام کے میں انوالو کرتا ہے. آہستہ آہستہ ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ وہ جا کے کچھ فحاشی کا کام کر رہے یا کچھ. آہستہ آہستہ پہلے کوئی چیز جو ہے وہ دیکھنے میں اس کو اٹریکشن اس کو محسوس کرتا ہے کہ ہاں چلو صرف دیکھنے میں کیا ہے پھر دیکھ لیے تو پھر کرنے میں کیا ہے نا. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ
تو اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے نا. یہ سب پڑھنا اور بتانا اور بولنا آسان ہے، مگر اس سے بچنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بس محفوظ رکھے ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے، اور ہم سب کی اولاد کو بھی، اور تمام مسلمانوں کو، اور تمام اپنے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو. اور اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے، اور اسی طرح برائی کو خوبصورت اور اٹریکٹیو بنا کر پیش کرتا ہے، اور وسوسے ڈال کر بعض انسانوں کے ذریعے چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے بھی. تو شیطانی وسوسوں سے بچنے کی جیسے کچھ مثال، تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، یعنی دیکھیں ہر ایک جانتا رہے گا کہ کس طرح سے یہ اپنے کو وسوسے کرتا ہے. تو ایک چھوٹا سا ایگزامپل کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ آئیبروز کرنا ہے جو ہے وہ غلط ہے، کہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لعنت ہے ایسی عورت پر نا جو ایمبروز کرے، جو ایمبروز کرتی ہے یا کرواتی ہے. پھر مگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، اگر ہم نہیں کریں گے تو بدصورت دکھیں گے، اور پھر ہمارے شوہر ہم کو پسند نہیں کریں گے، اور تو ہم لوگ بہانے کیا کرتے ہیں، اور لوگ ہم کو بولیں گے کیا یہ ایسی کیسی دکھتی ہے. مگر یہ سب یعنی کوئی وہ ایک چیز کے ذریعے خوبصورت دکھتا ہے اور وہ نہیں کر کے بدصورت دکھتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ سب شیطانی وسوسے رہتے ہیں. تو پھر دل میں ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ نہیں وہ نہیں، ہم اچھے نہیں دکھیں گے، تو پھر ہم اس کے اوپر تعویلیں بھی پیش کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے شوہر کو نہیں پسند ہے کہ ویسے بھدے، یعنی وہ ایسی ہی رکھنا، اور ایسی کوئی بھی بات کے لیے یعنی پھر ہم لوگ بہانے بناتے کہ نہیں ہمارے امی نہیں بولتے، یعنی اگر جو بچوں کی شادی نہیں ہوئی ہے بچیوں کی تو وہ ایسے کہ بول سکتے، یا جو شادی ہو گئی تو پھر شوہر کا بہانہ بناتے ہیں. یعنی کوئی بھی غلط کام کے لیے جو ہے وہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہاں یہ ہے، ایسا ہے، اس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور پھر یعنی شیطان کس طرح سے خوشنما بناتا ہے، یعنی ایک تو کر رہے گناہ، اوپر سے بولتے نہیں وہ بھی تو نیکی ہے نا کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ سورنا، تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں. تو اس طرح سے بہت سی ایسی باتیں آ سکتی ہے اس میں جو ہے وہ. تو اس طرح سے یعنی جب ہمارا نفس کوئی چیز کرنے کو چاہتا ہے نا تو ہم لوگ مختلف تعویلیں جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں. اور یہ بھی شیطانی چال رہتی ہے نا کہ ایک بات قرآن اور حدیث میں آ گئی تو ہم دوسرے اماموں سے اور علماءوں سے پوچھتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں اسپیکر جو ہے نا وہ فلاں جو یہ ہے اسکالر، تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ جائز ہے. یعنی جو ہماری مرضی کا فتویٰ ہم لوگوں کو ملتا ہے نا تو ہم لوگ ان کی بات لیتے ہیں اور قرآن حدیث کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ سب شیطانی وسوسوں کی وجہ سے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے. مگر ہم لوگوں کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یعنی کسی کی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملے میں نا کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائیں گی، چاہے پھر وہ والدین ہو، چاہے پھر وہ شوہر ہو، یا چاہے کتنے بڑے بھی امام ہو، تب بھی ان کی بات نہیں مانی جائیں گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو. جیسے کہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی آئی ہے، لا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ انما طاعۃ فی المعروف، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوں گی، اطاعت تو صرف نیکی میں ہی ہوں گی. اور پھر آیت نمبر 121 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر کیا ہوا، پھر وسوسہ ڈالا ان کی طرف شیطان نے، قولا یا آدم میم وسوسہ والی ہو گئی نا. ہاں آیت نمبر 21 آیت نمبر 21. فَأَكَلَا تو دونوں نے کھائے، منہا اس میں سے، فَبَدَتْ تو کھل گئے، لہما ان دونوں سے، سوآتہما ان کی سطر، وَطَفِقَا اور دونوں لگے، یخصفان چپکانے، علیہا اپنے اوپر، میں ورق الجنہ جنت کے پتوں میں سے، وعصا اور نافرمانی کی، آدم علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب کی، فغوا تو بھٹک گئے، ثم اجتباہ پھر چن لیا اس کو، ربہ اس کے رب نے، فتابہ پس مہربان ہوا، علیہ اس پر، وہدا اور ہدایت دی. بس یہاں تک ہی انشاءاللہ رکھتے ہیں، ہاں ابھی ہو جائیں گا. تو پھر یہاں کیا ہوا کہ وہی کہ جس کا ڈر تھا، فَأَكَلَا پھر دونوں نے جو ہے وہ کھا لیے. کیا کھا لیے؟ جب اس نے بہکایا تو آدم علیہ السلام بھی بھول گئے اور انہوں نے جو ہے وہ درخت کا پھل کھا لیا. تو ان کی جو فَبَدَتْ لَهُمَا تو کھل گئی، سوآتُهُمَا ان کی شرمگاہ، سوآتُهُمَا یعنی کہ شرمگاہ کے قابل ستر جو حصے رہتے ہیں وہ.
تو وہ جو ہے وہ کھل گئے، وطفقا، تو وہ لگے چپکانے، تو یخصفانی، دونوں لگے چپکانے، علیہ، اس پر، یعنی اپنی شرمگاہوں پر، اپنے بدن کے حصے پر، ورکل جنہ، جنت کے پتے، وہ آسا، یعنی آدم علیہ السلام اور ہوا شیطان کے بہکاوے، ہوا علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، ان کے اور بھول ہو گئی ان سے، اور دونوں نے جو ہے وہ ممنوع درخت جو تھا جسے منع فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا پھل نہ کھائے، تو وہ کھا لیا، اور جس کے نتیجے میں دونوں کے جسم سے جنت کے کپڑے جو تھے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنت کے جو ان کے جسم پر کپڑے تھے وہ اتروا دیے، کیونکہ دیکھیے پیچھے ہی آیا تھا نا کہ فَإِنَّهُ، کہ وہ پھر تم مشقت میں پڑو گے، یعنی اس میں فتش کا، مصیبت میں پڑو گے، یعنی کپڑوں کے لیے بھی، تو وہ جو جنت کے کپڑے تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تو وہ اتر گئے، تو وہ لگے چپکانے کے لیے، یعنی جنت کے جو درخت کے جو پتے تھے وہ اپنے تن پر چپکانے لگے۔ تو شیطان کا سب سے پہلا، اس میں سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا وار کیا ہوا کہ اس نے جو ہے وہ انسان کے کپڑے جو ہے وہ اتروائے، اور شیطان جو ہے وہ اسی طرح، یعنی آج بھی دیکھیے جو کپڑے کو، لباس کو جو ہے وہ کم سے کم، آج اپنے مسلمان ہی لوگوں کو دیکھیے، کافر اور دوسرے نان مسلم تو دور کی بات، اپنے ہی مسلمان کتنے کم سے کم کپڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور چلے ایسا بھی نہیں کہ بہت یوروپین کنٹری ہے، کافر ملک میں رہتے ہیں تو اتنے زیادہ ہم لوگ ان کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں، اسلامک کنٹری میں ہو کر بھی بعض لوگ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود کی شر سے محفوظ رکھے۔ اور یہاں جو بات آئی نا وَعَصَىٰ آدمہ، تو نافرمانی ہوئی آدم علیہ السلام سے، اور یہاں بھول کو نافرمانی کہا گیا ہے، فغوا، اور گوا کا کیا مطلب ہے کہ الغی، یعنی کہ غین یا یعنی راستے سے ہٹنا، حصول مقصد میں ناکام ہونا، یا سیدھی راہ سے ہٹنا، یعنی آدم علیہ السلام سے نافرمانی کر کے سیدھی راہ سے ہٹ گئے، یعنی سیدھی راہ پر تھے تو نافرمانی کی تو سیدھی راہ سے ہٹ گئے، اللہ کی رضا سے ناراضگی کی طرف آ گئے، سکھ سے دکھ کی طرف آ گئے، فرما برداری سے نافرمانی کی طرف آ گئے، فغوا، ہے نا۔ تو یہاں یہ جو عصا جو ہے نا کہ نافرمانی اور غوا کے راستے کے ہٹنے، تو یہاں جو ہے وہ بھول کو جو ہے وہ کیا کہا گیا، یعنی بھول سے پیچھے آیا تھا نا کہ بھول سے اگر کیے جائیں گے، یعنی وہ بھول سے ان سے ہوئی تھی گناہ، عزم پختہ عزم سے نہیں ہوئی تھی، تو یہاں اور ڈیٹیل ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہے کہ اگر بھول سے بھی کوئی بعض گناہ ہو جائے تو اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں یہی تو بھول سے ہی ہوئی تھی نا، انہوں نے زبردستی تو یعنی خود سے تو نہیں، نیت کر کے تو نہیں کھائے تھے نا کہ ہاں میں تو وہ کھاؤں گا ہی درخت کا پھل جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، بلکہ وہ پھسلایا اس نے، اور وہ آدم علیہ السلام کو یاد ہی نہیں رہا کہ یہ وہی درخت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیے تھے۔ تو یعنی اس سے پتہ چلتی ہے کہ بھول کو ہی یہاں دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بھول کو ہی عصا، یعنی کہ نافرمانی، اور غوا یعنی راستے سے ہٹنا جو ہے وہ کہاں ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جو بھول ہوئی، تو پیچھے جو تھا نا وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو بھول تھی نا، مگر وہاں جو تھا کہ کوئی عزم نہیں پایا تھا، تو ان یعنی ارادہ نہیں تھا، تو یہاں جو ہے وہ ہم لوگ کو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر بھول سے بھی بعض اوقات نافرمانی ہو جائے نا، گناہ ہو جائے، تو اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کو بھول سے بھی، اور بھول کیوں ہوتی ہے تو غفلت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، ارادے میں پختگی نہیں ہونے کی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے نا کہ اس پر پکڑ ہے، اس کا مطلب بعض بھول ایسی ہوتی ہے کہ جس پر پکڑ ہے، اسی لیے تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سکھائی نا جو سورہ البقرہ کے آخر میں آتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائے اور خطا کر بیٹھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض بھول بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس پر مواخذہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے اپنی غفلت کو ہم لوگ کو دور کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، یعنی جو چیزیں یاد رکھنے کی ہے نا، یعنی انسان سے بھول کی ہوتی ہے غفلت کی وجہ سے، جب ہم یاد نہیں رکھتے کہ ہاں کوئی کام کریں گے، ہم سوچتے کہ ہاں یہ کرنا ہے اور پھر غفلت کرتے کہ نہیں بعد میں کریں گے اور یاد نہیں رکھتے، تو غفلت سے نکلنا ہے، یاد رکھنا ہے اچھی طرح سے، اور پہلے تو عزم کرنا ہے کہ نہیں یہ کرنا ہی نہیں ہے، خود ہی اپنے دل کو پکا ارادہ کرنا ہے کہ نہیں یہ کریں گے ہی نہیں، اور پھر اپنے دل میں یعنی وہ ٹھان لینا ہے
اور پھر وہ یاد بھی رکھنا ہے. تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یاد بھی رکھیں گے. اور پھر آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. تو کب چن لیا؟ یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو اپنے مقصد سے جو ہے وہ بیراہ ہو گئے. یعنی جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت، یعنی جب شیطان نے ان کو بہکایا اور انہوں نے پھل کھائے تو ان کے کپڑے نکل گئے، جنت کے کپڑے نکل گئے. پھر انہوں نے مغفرت طلب کی اللہ تعالیٰ سے، جس کا ذکر ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے. کیا دعا مانگی تھی آدم علیہ السلام نے؟ جلدی سے بتائیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بارک اللہ فیکم وصالح علیکم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں جو چن لیا. سبحان اللہ. اشتبا یعنی کہ جیم با یا یعنی کہ جمع کرنا، قریب کرنا یعنی چن لینا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. اور اس کے بارے میں ایک بہت پیاری حدیث ہے، بس وہ بتا کے انشاءاللہ آج کا اپنا جو ہے وہ آیت کمپلیٹ ہو گئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ. اللہ تعالیٰ کے اذن سے اب تک اپنا ٹائمنگ صحیح جا رہا ہے. اللہ کرے آگے بھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے وقت میں، صلاحیت اور میں، علم میں، اخلاص میں اور نیک عمل میں برکت ڈالے. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ہر بھول اور نسیان سے محفوظ رکھے اور گناہوں سے اور شیطان مردود کی شر سے محفوظ رکھے. یہ جو آیت آئی ہے نا، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، تو اس کے بارے میں ایک ہے. اور آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو وہ اپنے بیراہ ہو گئے. پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور سیدھی راہ بتائی. تو اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے جھگڑا کیا. کس نے جھگڑا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اور ان سے کہا کہ آپ نے گناہ کے ساتھ لوگوں کو جنت سے نکلوا کر مشقت میں ڈال دیا. کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اور ان سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے، کہ آپ نے گناہ کے ساتھ لوگوں کو گناہ کے ساتھ لوگوں کو جنت سے نکلوا کر مشقت میں ڈال دیا. آدم علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام و کلام کے ساتھ منتخب کیا کہ آپ مجھے ایسے کلام کی وجہ سے ملامت کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی پہلے میرے لیے لکھ دیا تھا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے پہلے میرے مقدر میں لکھ دیا تھا. یعنی یہ جو کرنا تھا نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا تھا. سبحان اللہ. یعنی کہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ اپنی سب کی تقدیر جو ہے وہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے نا، کہ جب لکھ دی جاتی ہے. تو یہاں یہی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، اور یہ جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو سبحان اللہ. اور یہ جو یعنی وہ جو مشقت میں پڑے تو اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں نا. یعنی یہ نہیں کہ وہ آدم علیہ السلام سے غلطی بھی اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس کے لیے بنائے تھے؟ کہاں خلیفہ جی ہم لوگوں پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ فرشتوں سے کہا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ بنا زمین کے لیے ہی پیدا کیا تھا، وہاں تو بھیجنے ہی والے تھے. ایسے نہیں کہ آدم علیہ السلام سے وہ غلطی بھی اس کے لیے یہاں آئے اور اس کے لیے پھر سب کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو زمین کے لیے پیدا کیا تھا. تو یہی بات یہ حدیث کے ذریعے سمجھائی گئی ہے. چلے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.